ناموتی شخص جس کا نام خبیب تھا، یہ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کا شاگرد تھا۔ یہ شخص بہت کند ذہن یعنی کم ذہن کم یادداشت، بڑی محنت اور کوشش سے سمجھانے کے باوجود مسئلہ سمجھ نہیں پاتے تھے، مگر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمال شفقت مہربانی اور طالب علم دین سے لگاؤ تھا کہ آپ بہت محنت سے اسے سبق پڑھاتے، اسے سمجھانا سمجھ نہ آتا تو پھر آپ دوبارہ سمجھاتے اور یوں آپ کی کوشش رہتی۔ احمد بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اسی شاگرد کو بہت محنت سے سبق پڑھا رہے تھے۔ اس دوران ابن سمحل رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں آگے، جب ابن سمحل رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ غوث پاک اس طالب علم کو علم دین کو دینی سبق پڑھانے میں بہت محنت و مشقت اٹھا رہے ہیں تو حیران ہوئے، اور جب وہ طالب علم سبق پڑھ کر چلا گیا تو ابن سمحل رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، مجھے بڑی حیرانی ہے کہ آپ ایک کند ذہن کو پڑھانے کے لیے اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں۔ اس پر غوث پاک نے فرمایا، اس کے ساتھ میری محنت و مشقت کے دن ایک ہفتے سے بھی کم رہ گئے ہیں، ایک ہفتہ بھی نہ کرے گا نہ گزرے گا کہ یہ بیچارہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ابن سمحل رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جیسا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر نے رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا، بالکل ویسا ہی ہوا۔ ہفتے کا آخری دن تھا کہ اس طالب علم کا انتقال ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سیرت غوث اعظم کے اس ایمان افروز واقعے میں سیکھنے کے بہت سے مدنی پھول ہیں۔ نمبر ایک، پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ملائکہ اور اولیاء اکرام بھی اللہ پاک کی عطا سے آئندہ کی باتیں جان لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملائکہ مطلب فرشتے، اولیاء مطلب جو اس کے نیک بندے ہیں، اللہ کی عطا سے آئندہ کی باتیں جو ہونے والا ہوتا ہے وہ جان لیتے ہیں، انہیں بھی علم غیب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پارہ 29 سورہ جن آیت نمبر 26-27 میں اللہ پاک فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی الغیب احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اتنا تو بالکل صاف اور واضح فرما دیا گیا کہ اللہ پاک اپنے چنے ہوئے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ ائمہ کرام اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، علم غیب دو طرح کا ہے۔ علم غیب دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک خاص علم غیب، یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کیا جاتا ہے۔ دوسرا علم غیب جو رسولوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے سے یا بذریعہ
لیکن ہم اولیاء کرام کے دل میں بعض غیب کی باتیں ڈال دیتا ہے۔ ہماری شریعت میں ہے انبیاء کرام علیہ السلام غیب کی خبریں دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت، دوزخ، حشر، نشر، عذاب، ثواب، یہ سب باتیں غیب، انہیں تو اور کیا ہے، یہ باتیں سب غیب کی۔ کسی نے جنت دیکھی ہے میں سے؟ دوزخ کا معاملہ، قبر کے اندر کا معاملہ، روزے قیامت وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ غیب ہی تو ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلا کہ جنت ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ جہنم ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ مرنے کے بعد سوال و جواب بھی ہوں گے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ روزے محشر بھی قائم ہوگی؟ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہمیں پتا چلا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے سے۔ اور حضور نے جو فرمایا ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سب کا ایمان ہے، لیکن کیسے پتا چلا یہ اللہ ہی کی کتاب، یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب کیسے معلوم ہوا؟ کیسے پتا چلا؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمیں اپنے علماء نے بتایا۔ علماء کو کیسے پتا چلا؟ وہ کہیں گے صاحب بڑے علماء آئمہ نے بتایا۔ آئمہ کو کیسے پتا چلا؟ آئمہ کہیں گے جی ہم تابعین نے بتایا۔ تبع تابعین کو کیسے پتا چلا؟ وہ کہیں گے جی ہم نے جو تھا جس وقت کے صحابہ اکرام رحمۃ اللہ تھے انہوں نے بتایا۔ صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ کہ حضور اکرم علیہ السلام نے بتایا، سبحان اللہ، اور حضور کو اللہ نے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں حضور نے، پھر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ازواج مطہرات ولی اکرام نے بتائی۔ تو یہ غیب ہی تو ہے۔ کسی نے اللہ کو دیکھا لیکن ایمان ہے اللہ ہے۔ کیسے پتا چلا؟ کہ حضور نے بتایا۔ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا؟ جی ہاں دیکھا، سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث بات ہے، رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا۔ ظاہر بات ہے جس چیز کا ہم دعوت کرتے ہیں، مثال کے طور پر ملک میں مثال لیجیے، مثال ایک ملک ہے امریکہ، ہے نہیں ہے نہیں، کیا آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن یقین کر رہے ہیں ہے۔ پھر کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ہمارے کسی اور نے دیکھا، بڑوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا، لیکن ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، یہی چیز ہے، یہی چیز تو یہ بتائیے کہ اللہ جب ہم ایک دنیاوی لیول پر کسی کی بات ماننے کو تیار ہو گئے اور مان لیا ہے، تو پھر دین کا بات ماننے کو کیوں تیار نہیں؟ پھر شیطان وسوسہ کیوں ڈالتا ہے؟ پھر لوگوں کے بہکاوے میں کیوں آتے ہیں کہ صاحب حضور کو تو معاذ اللہ یہ نہیں کہا، ولی اللہ کو تو یہ نہیں کہا۔ ارے بھائی ولی اللہ کی تو شان ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کند ذہن طالب علم کو پڑھا رہے ہیں، اور جب پوچھا گیا تو فرمایا میں اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ یہ صرف ایک ہفتے کا ہی مہمان ہے، واہ، ایک ہفتے کے بعد رخصت ہو جائے گا۔ تو جو اللہ اپنی عطا سے نبیوں کو بتا سکتا ہے تو کیا وہ ولیوں کو نہیں بتا سکتا؟ سبحان اللہ، بالکل بتا سکتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، لہذا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا عالم الغیب ہے، اس پہ ہمارا یقین ہے، لیکن اس نے اپنے محبوبین کو، اپنے نیک لوگوں کو بھی غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اس میں بھی ہمارا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب اللہ ہی ہے لیکن رسول اللہ کو نہیں، اگر ایسا کرو گے تو قرآن کو قرآن ماننا چھوڑنا پڑے گا، جنت کو چھوڑنا پڑے گا، جہنم کو چھوڑنا پڑے گا، قبر کے سوالاتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ایسا کرو گے تو ایمان سے خارج ہو۔ میرے پیارے پیارے سے ہر چیز کا دیکھنا یا پہنچ جانا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں بغیر دیکھے مانی جاتی ہے، بہت سی چیزیں بغیر چھوئے مانی جاتی ہے، جیسا کہ ہوا کا دیکھ، ہم ہوا کو کیا چھو سکتے ہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہوا ہے۔ روح ہمارے جسم میں، ہمارے جسم میں کیا ہم روح کو چھو سکتے ہیں؟
لہذا بخاری شریف حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ